السلام علیکم مومنین اکرام، میں ہوں ذاکر اویس ترمذی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ذکر ود ذاکر اویس ترمذی۔ گزشتہ پروگرام ملاقات میں آپ کی ملاقات ہم نے شاعر اہل بیت ذاکر اہل بیت سید اصغر سجاد نقوی صاحب آف جہلم ان سے ملاقات کروائی تھی، جسے آپ نے بہت زیادہ پسند کیا۔ پرسنل آپ کی کالز، میسیجز، اور ابھی بھی وہ یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے اور اس میں آپ کے ڈیٹیل میسیجز آپ کے وہ ساری چیز موجود ہیں۔ میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی اس ویڈیو کا لنک دے دوں گا، جن لوگوں نے نہیں دیکھا وہ انٹرویو ضرور دیکھیے گا۔ تو اس انٹرویو کے بعد میں نے یہ محسوس کیا کہ آپ لوگ کی دلچسپی جو ہے کہ وہ شاعری کی طرف زیادہ ہے، تو آج میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا، میں نے کوشش کی ایک ایسے شاعر سے آپ کی ملاقات کرواؤں جو اردو میں تو وہ شاعری کرتے ہی ہیں، لیکن سرائکی میں بے تحاشا انہوں نے کلام لکھا ہے، بہت زیادہ انہوں نے نوعے لکھے اور ماشاءاللہ ایک اپنی پہچان بنائی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ وہ شاعر بھی ہیں، وہ نوحہ خوان بھی ہیں اور الحمدللہ ماشاءاللہ اب انہوں نے ذاکری بھی سٹارٹ کر دی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ کافی آپ کے ذہنوں میں ہے، بات کہنی ہے، نعت کہنی ہے، کائنات کہنی ہے، واجبات کہنی ہے، ہو رہا ہے نزول اکبر کا، حمد بھی ساتھ ساتھ کہنی ہے۔ سامان خریدیں گے کیا کہنی اہم کمال ہے، اس منہ سے شفاعت کا سامان خریدیں گے، سرکار کی محفل تک جو لوگ نہیں آئے۔ آس ملائے خدا کے ساتھ اور چاہے تو جبرائیل کو سدرہ پہ روک لے، چاہے تو جبرائیل کو سدرہ پہ روک لے، چاہے زمین پہ حر کو بٹھائے خدا جی السلام علیکم یا علی مدد۔ وعلیکم السلام، مولا امیر علیہ السلام مدد۔ مہک بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے میرے چینل کو بلکہ مومنین کو ٹائم دیا، میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ جی آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ ہماری آواز عوام تک پہنچائی جائے، بہت شکریہ۔ اچھا مہک بھائی یہ بتائیے گا، ماشاءاللہ آپ شاعر بھی ہیں، آپ نوحہ خوان بھی ہیں اور آپ مجالس سے بھی خطاب کر رہے ہیں، میں نے ماشاءاللہ آپ کی مجالس دیکھی ہیں۔ تو وہی سوال جو بھائی اصغر سجاد نقوی صاحب سے کیا تھا کہ یہ اتنی چیزوں کو آپ کیسے مینج کر لیتے ہیں، چونکہ شاعر ہوتا ہے وہ اکثر دیکھا ہے وہ کلام لکھ کے لوگوں کو دیتے ہیں، آپ کلام پڑھ بھی رہے ہیں، نوحہ خوانی بھی کر رہے ہیں، ذاکری بھی کر رہے ہیں، یہ کیسے مینج کرتے ہیں؟ جی اویس بھائی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ذاکری ہو، شاعری ہو، نوحہ خوانی یا مدحت اہل بیت کا کوئی بھی باب، یہ مالک کی عطا سے ہوتا ہے، نہ تو انسان کا اس میں کوئی ذاتی کمال ہے، نہ ہی اس کی انسان کوشش کے باوجود اس کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہ نظر کرم ہوتی ہے جناب ابوالفضل العباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو میرا ذاتی عقیدہ یہ ہے کہ جب مالکوں کی نگاہ ہو جائے تو دنیا کا کوئی کام ناممکن نہیں ہے۔ خان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے شاعری میں استاد کون ہیں؟ جی اویس بھائی، ویسے تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ آپ نے جس سے ایک لفظ بھی سیکھا وہ بھی آپ کا استاد ہے، لیکن میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں جانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے بنیادی طور پر جو میرا لگاؤ بنا اس چیز کی طرف، نوحہ خوانی کی طرف میرا جو رجحان آیا، وہ قربان جعفری صاحب میرے آئیڈیل ہیں، ماشاءاللہ بہت عظیم نوحہ خوان ہیں۔ تو ان کو دیکھ کے میرا جو ہے نا ایک دل کی خواہش تھی کہ میں اس طرف یعنی اپنا قدم بڑھاؤں۔ تو چونکہ اس وقت روابط کم ہونے کی وجہ سے رسائی نہیں تھی، ان سے ملاقات نہیں تھی، تو میں نے خود ہی کوشش کی اور اپنے بل بوتے پہ ہی اس چیز میں قدم رکھا۔ اس کے بعد مجھے نوحہ خوانی کی
جو فیلڈ ہے اس میں بابا سید اختیار حسین شاہ صاحب سندھ کے ایک مولا کے عظیم شاعر اور عظیم نوا خوان ہیں، ان سے ملاقات ہوئی اور ان سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا، بعض جگہوں پہ ان کے ساتھ پڑھنے کا موقع بھی ملا۔ انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہ اختیار علی شاہ صاحب وہی ہیں جن کا کلام تھا میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا، یہ وہی ہیں یا کوئی اور ہیں؟ جی بالکل، یہ وہی شاعر ہیں، بابر لو سندھ سے تعلق ہے ان کا، اور بہت سارے کلام ان کے عوام میں مقبول ہوئے ہیں، جس طرح سجاد مہاری کو انا شام دے لوگاں نے بازار دکھائے ہیں، تو متعدد کلام ہیں ان کے کافی مشہور۔ تو ان کے ساتھ ساتھ جو اردو کی طرف میرا رجحان تھا، اس میں جناب حسمت رضا بہلول صاحب ملتان سے ایک عظیم شاعر ہیں مولا کے، تو منقبت میں ان سے میں نے کافی حد تک یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ رہنمائی حاصل کی، اور انہوں نے بھی مجھے اپنے بچوں کی طرح گائیڈ لائن دی اور اس مقام تک پہنچایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سلام کی فیلڈ میں ہمارے ٹیکسلا سے ایک میرے برادر عزیز ہیں جناب رئیس عباس، اور کاشف نقوی صاحب ہیں واکینٹ سے، بیسیکلی وہ ضلع جھانگ سے ہیں، واکینٹ میں رہائش پذیر ہیں، تو ان کے ساتھ ملاقات۔ خان صاحب مجھے یہ بتائیے، چونکہ میں آپ کو جانتا ہوں آپ نوحہ خوانی زیادہ آپ نوحے لکھ کر دیتے تھے کلام، تو پھر نوحہ خوانی سے آپ خود ذاکری کی طرف یہ کیسے آ گئے؟ جی دراصل جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جب مالک کی نگاہ ہو جائے تو انسان کو راستے خود بخود نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جوں جوں انسان کی بصیرت بڑھتی ہے تو اس کو اپنا جو منزل ہے وہ اس کی خود نظر آ جاتی ہے۔ تو میں جب قدم رکھا میں نے منقبت خوانی کی دنیا میں، تو ویسے تو میں کوئی اتنا بڑا شاعر یا وہ چیز تو نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ مجھے اس طرف قدم بڑھانا چاہیے۔ اچھا میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہ میرے خیال میں اگر میں غلط بیانی کہوں تو ہو سکتا ہے شاید یہ لفظ ٹھیک ہوں، شاعر آپ ہیں بڑے ماشاءاللہ، آپ کے کلام ملک سے باہر بھی میں نے دیکھے ہیں لوگ پڑھ رہے ہیں، پڑوسی ملک میں بھی ایک منقبت خان آپ کا کلام پڑھ رہا تھا، پھر بہت ساری ماتمی سنگتیں ہیں جو آپ کے کلام لے رہی ہیں، ایون میرا خود کانٹیکٹ ہوا تھا دبئی میں، تو ان سے بھی آپ کے کلام کے حوالے سے بات چیت ہوئی تھی، تو میں نے خود ایک مرثیہ آپ سے مانگا تھا شہزاد علی اکبر علیہ السلام کا، تو یہ الفاظ تو ٹھیک نہیں ہے کہ شاعر آپ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں۔ اور پھر سرائکی ادب میں ٹیکسلا ریجن میں، بلکہ راولپنڈی ڈویژن میں، اس ریجن میں نے جتنا سمجھا ہے تو وہ آپ اپنی مثال آپ ہیں۔ جی بس مالک کی نگاہ ہے، تو کافی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آپ یعنی آؤٹ آف ریجن، یعنی ہمارا علاقہ جو ہے بیسیکلی یہاں کی زبان مختلف ہے، تو یعنی سرائکی میں آپ کیسے لکھتے ہیں، تو یہ ایک مالک کی عطا ہے کہ میں نے آج تک کسی سے سیکھی نہیں ہے سرائکی، بائی برتھ میرے اندر ایک لگاؤ تھا اس زبان سے، چونکہ ماں کی گود سے ہم نے مجالس سننا شروع کی، تو لوریوں میں بھی نوحہ خوانی اور ان چیزوں سے واقفیت رہی، تو سرائکی سے ایک قدرتی لگاؤ تھا میرا، اور اس لگاؤ کی بنیاد پہ یعنی میں ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ سنانا چاہتا ہوں اس پہ، کہ ہم ایک پروگرام ویکلی ورکشاپ کا مرکزی امام بارگاہ حیدر روڈ واکینٹ میں، تو وہاں آخری دن کچھ لڑکے سرائکی نوحہ تیار کر رہے تھے ماتمداری کے لیے، تو ان کو زبانی یاد کرنے کے لیے لکھنا پڑتا تھا ڈائری پہ تاکہ ہم دیکھ کے اس کو تیار کر لیں۔ میری عمر اس وقت تقریباً 15 سے 16 سال تھی، تو اس وقت جب انہوں نے ذکر کیا کہ ہمیں لکھنا نہیں آتا، تو میں نے ان کو سرائکی زبان میں جو ہے وہ ڈائری پہ نوحہ لکھ کے دیا، اور وہ بڑے متاثر ہوئے کہ یار آپ کو کیسے یہ اس ایج میں اتنا پتہ ہے اس زبان کے بارے میں کہ اس کا تلفظ کیسے لکھنا ہے۔ تو بس پھر یہی جواب تھا میرا کہ مالک کی عطا ہے، اور میرا ایک ذاتی شوق ذاتی لگاؤ ہے جس کی وجہ سے میں اپنی جو گول ہے میرا اچیو کر لیتا ہوں اس کو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
مومنین کرام، میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ خان صاحب جہاں سرائکی میں لکھ رہے ہیں وہاں اردو میں بھی لکھ رہے ہیں، اور نوخانی، شاعری اور ذاکری کے علاوہ مطلب جو نوخانی کر رہے ہیں پراپر یہ نوخانی کر رہے ہیں، اور ہر سال الحمدللہ ماشاءاللہ ان کا ایک البم آتا ہے. تو خان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اب تک آپ کے کتنے البم کہوں وہ کتنے آ چکے ہیں؟ جی آلموسٹ 7 البم میرے ریلیز ہو چکے ہیں. پہلا آپ کا کب آیا تھا اور اس کا نام کیا تھا؟ باقاعدہ ریکارڈڈ والیوم تھا، وہ 2013 میں ریلیز ہوا تھا. ارمان علی دی بچڑی نے کی میں نے جس بازار ڈٹھا لوگو، ایک کلام تھا میرا، اور اس کے علاوہ بھی کافی کلام تھے اس میں ایڈ. خان صاحب اپنا جو آپ کا کلام ہے، چونکہ آج کا پروگرام وہ اسپیسیفک ہم سرائکی کے حوالے سے کر رہے ہیں، تو اپنے کلام میں سے سرائکی کا کوئی کلام اگر آپ سنائیں تو. جی میں ایک سرائکی کلام سے چند اشعار آپ کی سماعت کی نظر کرتا ہوں. بالکل تازہ کلام ہے، ابھی تک میں نے کسی ممبر پاک پہ یا کسی ریکارڈنگ میں یہ پڑھا نہیں ہے. فرسٹ آف آل آپ کو سنا رہا ہوں. ہر وطن دے واسی دی حسرت، بے وطن حسین دا ماتم ہے. جہیں چمن تے ناز اساکوں ہے، او چمن حسین دا ماتم ہے. جڈاں کفن پویندے ہیں کہکوں، اساں یاد کریندے ہیں تیکوں. ول ماتم والے گھر تھیندا، بے کفن حسین دا ماتم ہے. جڈاں سین دعا فرمیسی تاں، ڈیں محشر دے معلوم ہوسی. ساڈی عزت ہے قربت سیداں دی، ساڈا وزن حسین دا ماتم ہے. سجدہ معراج نماز دی ہے، ماتم معراج ہے سجدے دی. جڑا خالق نال ملا چھوڑے، او حسن حسین دا ماتم ہے. سبحان اللہ. یہ پھر پڑھیے گا پلیز. سجدہ معراج نماز دی ہے، ماتم معراج ہے سجدے دی. جڑا خالق نال ملا چھوڑے، او حسن حسین دا ماتم ہے. آپ کے استاد کے علاوہ بات کر رہا ہوں، موجودہ دور میں آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے؟ یہ ایک بات پوچھنا چاہوں گا، آپ کس حوالے سے پوچھ رہے ہیں؟ میں اس حوالے سے آپ کو میں ہر حوالے سے ان کا جو کلام ہے شاعری کے حوالے سے، ان کی خطابت، ان کی جو شاعری کے رموز و اوقاف ہوتے ہیں، اس حوالے سے آپ کے نزدیک دور حاضر میں سرائکی ادب میں وہ شاعر کون ہیں؟ سرائکی ادب میں جناب زوار حسین گوہر صاحب، اور ان کے بعد جناب احسان نقوی صاحب ڈیرہ غازی خان سے تعلق ہے ان کا، کمال کے شاعر ہیں. اور میرے اپنے ذاتی خیال کے نزدیک ایک با کمال شخصیت ہیں، اور با کمال شاعری جو ہے ان کے قلم سے عطا ہوتی ہے اور سننے کو ملتا ہے. خان صاحب اب تک آپ نے بتایا کہ 7 آپ کے البم آ چکے ہیں ریکارڈڈ جو ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ نے کافی کلام لکھا ہے، تو اس کو آپ نے کوئی مرتب کیا ہے؟ اگر یا میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے کتنا کلام لکھا ہے، نوحے کتنے لکھے ہیں یا نظمیں، یا اس حوالے سے وہ آپ کا اسپیسیفک آنسر کیا ہوگا کلام کے حوالے سے؟ جی اویس بھائی، کلام پاک تو میں کافی عرصہ سے لکھ رہا ہوں. غالباً 2010 سے میں نے یہ آغاز کیا تھا اس سفر کا. تو زیادہ بڑی بات تو نہیں، لیکن میں اتنا آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ سینکڑوں کی تعداد میں کلام میرے پاس موجود ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خان صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے جو نئے آنے والے لوگ ہیں اس فیلڈ میں، یا جنہیں شوق ہے؟ اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ انسان محنت سے شاعر نہیں بن سکتا. اچھی آواز اور شاعری یہ خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں. آپ محنت کر کے آپ ڈاکٹر انجینئر بن سکتے ہیں، لیکن یہ خدا کی عطا کردہ صلاحیت ہے، لیکن اس کو نکھارنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن پھر بھی جن لوگوں کا شوق ہے وہ شاعری لکھ رہے ہیں، انہیں کوئی آپ کیا پیغام دیں گے؟ جی سب سے بڑا اور اہم پیغام وقت کے لحاظ سے یہی ہے کہ تمام شعراء کو اپنے زمانے کے امام سے متعلق جو آج کل کی ضروریات ہیں ہماری قوم کی، ان کو شاعری کے رنگ میں اجاگر کرنا چاہیے، تاکہ آنے والی نسل کو
اپنے وقت کے امام کی قربت حاصل ہو سکے اور ہم لوگ اس قربت کا ذریعہ بن سکیں۔ چینل ذکر ود ذاکر اویس یا ترمذی، اس چینل کے بارے میں آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ جی یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ، چونکہ آج کل دور ہی سوشل میڈیا کا ہے، تو مختلف لوگوں سے جیسا کہ ہم خود ابھی تک اور بچپن سے کچھ لوگوں سے ملنا چاہتے تھے، کچھ ہمارے دل میں سوالات ہوتے ہیں کہ ہم فلاں شخصیت سے ملیں اور ان سے یہ باتیں پوچھیں، لیکن وہ مصروفیات کی بنیاد پہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو آپ جو کام کر رہے ہیں میرے خیال میں یہ اس کے لیے ایک بیسٹ آپشن ہے، کیونکہ جن لوگوں سے ہماری ملاقات نہیں ہے تو آپ کے ذریعے سے جو ہمارے دل کے سوالات ہیں یا ہم جو پوچھنا چاہتے ہیں ان سے وہ ہم پوچھ سکتے ہیں اور ہمیں اس کا جواب بھی مل جاتا ہے۔ بہت اچھی کاوش ہے، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ بہت شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، حصار ولایت میں رہیں۔ مومنین اکرام، یہ تھے شاعر اہل بیت، ذاکر اہل بیت، خان مہک علی خان جلالہ ٹیکسلا۔ دعا کرتا ہوں خالق پنجتن پاک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، چینل پر اگر آپ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اگر آپ کی نظر میں آپ کے علاقے میں کوئی ایسی ہستی ہے جو منفرد ہے کسی بھی حوالے سے تو مجھ سے ضرور کانٹیکٹ کیجیے گا، اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ انشاءاللہ ہم ضرور وقت نکال کے اس ہستی کے پاس آئیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں کسی اور ہستی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔